الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس بسم الله الرحمن الرحيم باب نجاسة الدم وكيفية غسله یہ باب ہے خون کے ناپاک ہونے کے بیان میں اور خون کو کیسے دھویا جائے گا اس کے بیان میں۔ اگر کسی عورت کا کپڑے پر خون لگ جاوے یعنی حیض کا خون تو اس کپڑے کو دھونے کی کیا کیفیت ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ اگر کسی مرد کا خون لگ جائے کپڑے پر تو کیا حکم ہے، عورت کا ایام خاص کا خون لگ جائے کپڑے پر تو کیا حکم ہے۔ دونوں کے درمیان یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ دھویا ہی جائے گا۔ مرد کے ہاتھ پیر میں سے خون نکل کر لگ جائے وہ بھی دھویا جائے گا، عورت کا ایام خاص میں خون لگ جائے وہ بھی دھویا جائے گا، لیکن تھوڑا دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ فرق جو ہے دھونے میں یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے بلکہ سہولت کے لیے ایک شکل آپ نے بتائی ہے۔ مرد کا خون اگر لگ جائے کسی کپڑے پر تو اس کو دھونے کے لیے یہ ہے کہ آپ مسلو پانی سے اس کے داغ کو ضائع کرو۔ اگر خون نکل گیا کپڑے میں سے لال کلر نکل کے بہ گیا اور پھر بھی لال دھبا رہ گیا کپڑے پہ تو کوئی بات نہیں، کپڑا پاک ہو گیا، کیونکہ اب جو باقی رہا ہے یہ خون نہیں ہے بلکہ یہ خون کا داغ ہے، خون کا دھبا ہے۔ خون کے دھبے کو ضائع کرنا یہ ضروری بات نہیں، اگر ہو جائے ضائع تو ٹھیک ہے، نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں، کپڑا پاک ہوگا۔ عورت کا خون اگر لگ گیا کپڑے پہ تو عورت کے ایام خاص کا خون بھی دھویا ہی جائے گا، لیکن حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ اس پہ پہلے پانی ڈالا، پھر ایسے مسئلہ، پھر ایسے کیا، پھر پانی بہایا۔ یہ کیوں کیا؟ بعض روایتوں میں یارہ کا عائشہ فرماتی ہے کہ پہلے ہم دھوپ کے ذریعے اس کو ہلکا کر دیتے، ہم پانی کی قلت ہے وہ سوکھ گیا ہے تو دھوپنے کے ذریعے اس کو نرم کر دیا جاتا، اور جہاں تک بھی کھرچنے کے ذریعے اس کے اوپر سے داغ دھبا اتارا جا سکتا تھا اس کو اتار دیتے تاکہ کم پانی میں کام چل جائے۔ جب آخر میں رہ گیا تو پھر پانی ڈال دیا، جتنا پانی سے ضائع ہوگا نکل گیا بس کافی ہے، اور جو داغ دھبا رہ گیا اس کو ضائع کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کر لو مان لو دیکھنے والے آدمی کو برا لگے گا، عرف میں تو لوگ اسے خون ہی کہتے ہیں، ارے بھائی تیرے کپڑے پہ خون لگا ہے، آپ کہو کہ نہیں خون کا دھبا ہے، لہذا عوام نہیں سمجھے گا۔ اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ امام کو کبھی اس طریقے کا کپڑا پہن کر کے نماز نہیں پڑھانی چاہیے، بھلے جائز ہے لیکن عوام میں خرفشار تو ہوگا۔ کسے آپ سمجھانے جاؤ گے کہ یہ کپڑے پہ داغ ہے اور خون نہیں ہے اور مسئلہ یہ ہے، ایسے ہم نے کر دیا ویسے کر دیا۔ بہتر بات یہ ہے کہ ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھاوے آدمی۔ لیکن اگر لوگوں کو مسئلہ بتانا ہے تو پھر یہ ہے کہ جان بوجھ کر پہن کر پڑھاوے، کیونکہ لوگوں کو دکھے گا۔ اب آپ نماز کے بعد میں چاہے وہ اعتراض کریں یا نہ کریں خود کھڑے ہو کر مسئلہ بتائیے کہ بھائی سنو ایک نیا مسئلہ، کیا کہ آپ نے دیکھو میری کمر پہ میری سرین کے دامن پہ جو سرین پہ دامن کا حصہ ہے وہاں دیکھ رہے آپ بڑا میرے لال دھبا لگا ہوا ہے، اور یہ آپ سمجھے خون ہے، اور میں کہ خون تھا لیکن اب خون کا داغ ہے، اور مسئلہ یہ ہے۔ تو جب آپ سمجھا دو گے لوگوں کو سارے مطمئن ہو جائیں گے، ایک نیا مسئلہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو اگر مسئلہ بتانا ہے تو پھر تو جان کے کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھا دیا جائے اور معلوم ہو جائے ان کو کہ ہاں بھائی یہ بھی مسئلہ ہے، تاکہ آئندہ کبھی اگر ان کے کپڑے پر داغ دھبا باقی رہ جائے تو لوگ اس میں نماز پڑھنے کو قباحت نہ سمجھیں اور یہ
یہ نہ جانے کہ بھائی ہماری نماز ہوئی یا نہیں، کیونکہ مسئلہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ بہرحال داغ کا حکم الگ ہے اور خون کا حکم الگ ہے، اور حیض کے کپڑے کو دھونے کے لیے اہتمام بتایا ہے۔ یہ اہتمام کوئی لازمی چیز نہیں ہے، بلکہ بہترائی کے لیے کہا کہ ایسا کر لو تو جلدی ظاہر ہو جائے گا خون کا داغ دھبا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثني شويحا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس بن عمرو بن الحارث كل من هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. باب الدلیل علی نجاست البول، یہ باب ہے پیشاب کے ناپاک ہونے پر دلیل کے بیان میں۔ پیشاب بتا دیا میں نے آپ کو کہ سب کے یہاں ذکر سے نکلنے والی کوئی بھی چیز جو نکلے گی سب کے یہاں ناپاک ہے، ناپاکی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجوب الاستبراء اور وجوب استبراء من، استبراء کے وجوب کے بیان میں کیا مطلب اس کا؟ دیکھو ایک ہے استنجا اور دوسرے ہے استبراء۔ استنجا تو کہتے ہیں پانی سے یا ایسے ہی ڈھیلے سے مقام خاص کو رگڑ دینا، نجاست کو ظاہر کر دینا، اور یہاں استبراء سے مراد ہے کہ جب آدمی استنجا کرے، پیشاب کرے گا تو بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ میں پیشاب کی نالی کو صاف کریں۔ پہلے سمجھایا تھا آپ کو کہ جب آدمی جلدی میں پیشاب کرتا ہے تو پیشاب جو فورس کے ساتھ آتا ہے وہ تو نکل جاتا ہے، لیکن قطرات جو ہیں وہ کافی دیر تک آہستہ آہستہ نکلتے ہیں۔ تو جو آدمی فوراً کھڑا ہو گیا تو ظاہر بات ہے پیشاب کی نلی میں قطرات ہیں وہ بعد میں آئیں گی۔ تو اب اگر اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھیں گے تو ممکن ہے اتنے قطرات آ گئے ہوں یہ کہ بعد دیگرے کہ وہ کپڑا ناپاک ہی ہو گیا ہو۔ تو اس نے کہا کہ استنجا کرنا سنت ہے اور استبراء عن البول یہ لازم اور فرض ہے۔ استنجا سنت ہے، استبراء لازم اور فرض درجے کی چیز ہے، کیونکہ اگر آپ نے استبراء نہ کیا اور جلدی سے پیشاب کیا اور وہی بازو میں غسل خانہ ہے، آپ نے فوراً جا کے وضو بھی کر لیا اور جب آپ چلے تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا۔ تو لہذا جب آپ کا وضو ہی نہیں ہوا تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو وضو بھی نہیں ہوا اور نماز بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہا کہ استبراء فرض درجے کا ہے، استنجا اگرچہ سنت ہے۔ جس وقت میں آپ نے نلی کو صاف کر دیا، بالکل جس وقت نلی کو صاف کر دیا اس وقت میں اگر آپ نے وضو کیا تو یہ خطرہ نہیں ہوگا آپ کو کہ آپ کے پیشاب کے راستے سے کوئی چیز نکلی ہے، تو لہذا وضو ہو گیا، اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا ضروری ہے پیشاب سے بچنا، یہ روایت آپ نے پڑھی ہے بخاری میں، یہاں مختصر ہے کہ جہاں قصہ بیان فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ قبر سے گزرے اور دیکھا آپ نے کہ یہاں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کن کو ہو رہا تھا وہ عذاب؟ یہاں شورا حضرات بیان کر رہے ہیں اس روایت کے تحت میں۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں، جیسے ذکر کیا ہے کہ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ جو لوگ تھے جن کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا یہ غیر مسلم تھے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات راجح نہیں ہے۔ کیوں؟ غیر مسلم سے تو عذاب ہوتا ہی ہے، غیر مسلمین کی تو قبروں میں عذاب ہے ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی قبروں پہ کیوں باتیں گے آفشار؟ تو راجح بات ہوئے جو ابن حجر علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی کہ صحابہ کرام بعض حضرات کی روایات میں ہیں کہ مرہ بالبقیع، کہ اللہ کے نبی بقیع قبرستان سے گزرے، اور بقیع قبرستان جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، وہاں کفار کو دفن نہیں کیا جاتا ہے بقیع قبرستان میں۔ وہ کہاں گئی سب دے دے سلے دکھا رہا
बकी कब्रिस्तान में कुफार को दफन नहीं किया जाता है। तो लिहाजा पता लगा कि मुसलमान थे। और बाद रिवायात में यह भी आया है कि मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रैनि जदीदैनि, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जदीद कब्रों के ऊपर से गुजरे, और ये जदीद कब्रें मुसलमानों की होंगी, कुफार की नहीं होगी। तो बहरहाल मुसलमानों की थी। वाजिब बात ये, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से गुजरे तो आपने क्या फरमाया था कि अम्मा अन्नहुमा लयुअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फी कबीर वमा युअज़्ज़बान फी कबीर। और रिवायत में बुखारी में क्या आया, बला कि क्यों नहीं, बल्कि इनको कबीर ही में अज़ाब हो रहा है। वहाँ तावील आपको बताई थी कि अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं अज़ाब हो रहा है कबीर में। इससे मुराद ये है कि बहुत बड़े अकबरुल कबाइर में नहीं हो रहा है। और आगे जो इस्तिस्ना कर दिया बला फी कबीर में, यह असल कबीर का इस बात है और अकबरुल कबाइर की नफी है। दूसरा कौल आपको बताया था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफी फरमाई। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं था जिससे बचना बहुत मुश्किल हो। अगरचे वाक़ियतन है बड़ा, लेकिन ऐसा बड़ा नहीं कि जिससे बचना ही नहीं जा सकता था, बचना बहुत बड़ा मुश्किल था, ऐसा बड़ा नहीं था। इसकी नफी है और असल कबीर होने का इस बात है। आगे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र भी फरमा दिया, इन दो आदमियों में से एक आदमी वो था कि जो अपने पेशाब से नहीं बचता था, और दूसरा आदमी वो था कि जो नमीमा यानी चुगलखोरी किया करता था। तो लिहाजा ये दो गुनाह ऐसे हैं कि जिनके साथ में अज़ाब कब्र को खुसूसी ताल्लुक है कि अगर ये काम करके जाएगा आदमी तो उसको अज़ाब कब्र होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाख मंगाई और चीनी बीच से आधी इधर लगा दी, आधी उधर लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि बता दिया गया था कि लोगों के ऊपर से अज़ाब को हल्का कर दिया जाएगा उस वक्त में जब तक कि आपकी लगाई हुई ये शाख तर रहेंगी। लिहाजा उसके बाद में फिर अज़ाब की कोई नौयत हो गई होगी। अब अगर कोई आदमी कब्र पे लगाना चाहे तो लगा सकता है। बताया था आपको मैंने पहले, फूल चढ़ाना मना है, डालना जायज है। फूल का चढ़ाना अलग है और फूल का डालना अलग है। चढ़ाना होता है कब्र वाले की अजमत के साथ, हार डाल दो, ये हार पहनाना अलग है और किसी की तरफ हार फेंक देना अलग है। अगर आप किसी आदमी की तरफ हार फेंकोगे तो झगड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि इसने हमारी तौहीन की है। हाँ, हार पहनाओ, बड़ी इज्जत के साथ में डालो, साल बड़ी इज्जत के साथ में डालो, पहनाओ उसको। अगर आप ऐसे ही फेंक दोगे तो लिहाजा झगड़ा। तो ये जो चढ़ाने वाले फूल चढ़ाते हैं कब्रों पे, ये हराम है क्योंकि ये आज़मत में चढ़ा रहे हैं। और अगर वैसे ही रख दो जाके, फूल आपने लिए और कब्र पे ऐसे डाल दो जाके, कोई आज़मत दिल में ना हो तो के साथ ही जायज है। समझ गए बात? फर्क है दोनों का, चढ़ाने का और डालने का। चादर चढ़ाना, देखो जिसको भी आप पूछोगे कहाँ गया था, अजमेर गया था, क्यों? चादर चढ़ाने। यही कहता है चादर फेंकने, उसकी कब्र पे चादर डालने गया था, नहीं, चादर चढ़ाएंगे अपने, चढ़ा के यानी अजमत की नजर से हम उस चादर को उड़ा के आएंगे। तो ये फूल चढ़ाना अलग, चादर चढ़ाना अलग, फूल डाल देना इसका हुक्म अलग, चादर डाल देना इसका हुक्म अलग। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शाख लगाई है, इन शाख के लगाने से फूल का चढ़ाना साबित नहीं होता है। चलिए, وبه قال حدثنا أبو سعيد بن الأشج وأبو قريب ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أخبرني حدثنا وكيع قال حدثنا عمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن مسلم بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما أنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير أما أحدهما ما كان يمشي بالنميمة أما الآخر ما كان لا يستتر من قوله قال فدعا بعصير بن رطب فشق الاثنين
قدميه ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. وبه قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الله بن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البال أو من البول. آپ نے یا تو عن البول فرمایا یا من البول، یعنی وہ آدمی پیشاب سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا. پیشاب کی چھینٹیں جو جانور کرتے ہیں پیشاب پاس سے گزرنے والے کو لگ جاتی ہیں، ایک تو وہ چھینٹیں ہیں اور دوسرے آدمی کا اپنا پیشاب ہے. یہاں پر یہ فرمایا ہے بعض روایتوں میں عن بولی آیا کہ وہ اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، تو اپنے پیشاب سے پتہ لگا کہ وہ آدمی کے حق میں خود کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اسے بھی آدمی بدن پہ نہ لگاوے. چلیے کتاب الحیض باب مباشرۃ الحائض فوق الازار. وبه قال کتاب الحیض باب مباشرۃ الحائض فوق الازار، مباشرۃ الحائض فوق الازار. پھر سن لو مسائل تکرار ہی ہو رہا ہے، پہلے آ چکا وہاں. حیض جو عورت کو مخصوص مدت میں تعیین تاریخ کے ساتھ خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں. عاقلہ بالغہ کی شرمگاہ کے راستے سے بچے دانی سے جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں حیض، جس کا وقت متعین ہوتا ہے. عام طور پہ اس کا آنا متعین، جانا متعین ہے. عورتوں کی عادت من جانب اللہ متعین ہو جاتی ہے کہ فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک اس کو حیض آتا ہے اور فلاں تاریخ کو یہ پاک ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر دوسرا خون آئے گا یعنی تاریخ سے ہٹ کر، مثال کے طور پہ ہر مہینے عورت کو 2 تاریخ سے لے کر 6 تا 7 تاریخ تک خون آتا ہے، اور اس مرتبہ 8 کو بھی خون آ رہا ہے، 9 کو بھی آ رہا ہے، 10 کو بھی آ رہا ہے، 11 کو بھی آ رہا ہے، تو اب یہ سارا خون آگے کا کہلائے گا استحاضہ. کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل 11ویں دن بھی آ گیا. اگر 11ویں دن نہ آئے بلکہ 10ویں دن پر پاک ہو جائے عورت تو کہا جائے گا کہ عادت بدل گئی اور یہ سارا حیض ہی کا خون شمار ہوگا. حیض ہی کا عادت تک اس کے ذمہ لگے گی. اب یہ عورت میں جب 7 دن ہو گئے خون بند نہیں ہوا تو پتہ لگا کہ آج دوسرا 8ویں دن بھی آیا، یہ خون کہیں کا ہے اسے بھی پتہ نہیں، واللہ عالم. اب یہ خون 8ویں دن 9ویں دن 10ویں دن جا کے بند ہوتا ہے اگر تو حیض، اور اگر بند نہیں ہوتا تو یہ سارا استحاضہ. تو اسے بھی پتہ نہیں ہے آج کیا ہوگا آگے. تو یہ عورت کیا کرے گی؟ نماز روزہ کرے گی؟ فرمایا نہیں کرے گی. ابھی نماز روزہ یہ عورت چھوڑے گی چاہے اس کی عادت سے آگے دن چل رہے ہیں. 8ویں دن ہمیشہ 7 تاریخ کو نہا کر 8ویں دن کو عبادت شروع کر دیتی تھی، لیکن اس مرتبہ چونکہ خون بند نہیں ہوا تو 8ویں دن اپنی عادت کا اعتبار کر کے ابھی بند نہیں کرے گی، عبادت شروع نہیں کرے گی، بلکہ جیسے 1 2 4 تاریخ میں تھی ایسے ہی سمجھے گی اپنے کو کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہے. یہ احتیاط اس میں ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں کرے گی. اب جب 10واں دن آیا، اگر 10ویں دن کی شام کو بند ہو گیا تو اب کیا کہے گی کہ عادت بدل چکی ہے اور میرے ذمہ اب کوئی نماز قضا نہیں. اور 11ویں دن آ گیا تو اب کیا کہے گی کہ اب 7 ہی تاریخ کو میں پاک ہو چکی تھی اور یہ 8 9 10 11 کا 4 دن کا جو آیا ہے یہ 4 دن کا خون استحاضہ ہے، اور باقی اب 8ویں دن سے نماز قضا کرے گی. 8 9 10 دن والی نمازوں کی اب قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ 11ویں دن میں جو خون آیا یہ استحاضے کا ہے، لہذا 8 اور 9 10 کا بھی استحاضے ہی کا مانا جائے گا. اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے تو اس سے کتنی مباشرت کتنا استمتاع کر سکتا ہے آدمی؟ آپ کو تفصیل بتائی تھی، اختصاراً پھر یاد رکھو کہ 3 شکلیں ہیں حائضہ عورت سے فائدہ اٹھانے کی. نمبر 1 عین مقام سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، بالاتفاق سب کے یہاں حرام ہے. اگر کسی آدمی نے ایسا کر لیا تو کبیرہ گناہ ہوا، اس کی سزا بس اللہ سے سچی توبہ ہے.
کہ شہوت میں غلبے میں ہو گیا، اللہ سے سچی توبہ کرے، آئندہ کے لیے عزم مصمم کرے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اٹھا دے اسے اٹھا دے۔ طور پہ استمتاع کرنا قطعاً حرام ہے۔ دوسری شکل بال اتفاق، ناف سے اوپر کا بدن اور گھٹنوں سے نیچے کا بدن، اس سے بالاتفاق استمتاع کرنا جائز ہے۔ ہاتھ لگانا، اس کے ساتھ میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اتنے بدن سے ہاتھ لگانا، استمتاع کرنا بالاتفاق جائز ہے حالت حیض میں۔ ناف کا اوپر اور گھٹنوں کا نیچے، گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا جو حصہ ہے، اس اتنے حصے کا حکم کیا ہے یہ مختلف ہے۔ آپ کو بتلایا تھا کہ احناف میں سے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے حصے سے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اس حصے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، ناف کے نیچے سے اور گھٹنے تک کا جو بدن ہے عین مقام کو چھوڑ کر، اس سے فائدہ جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح اے الا الوطی، کہ حائضہ عورت کے ساتھ میں ہر کام کر سکتے ہو، الا نکاح کے معنی الا الوطی، کہ وطی نہیں کر سکتے، باقی اور سب کچھ کر سکتے ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں کہ دیکھو جائز۔ امام اعظم امام ابو یوسف یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اتنے حصے سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، کیونکہ وہ روایاتیں دلیل میں بیان فرمائی کہ جن روایات کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب عورت کو حیض آ جاوے تو وہ اپنے ازار بند کو یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کے بدن کو سختی کے ساتھ میں چھپا لے۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیا کرتے تھے اس بات کا کہ سختی کے ساتھ ہم اپنا ازار باندھ لیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے استمتاع کر لیا کرتے تھے۔ تو امام صاحب نے ان روایتوں کو بیان کیا ہے دلیل میں جن میں منع کیا گیا، اور چونکہ امام صاحب اس طریقے کے ہر احکام شرعیہ میں احتیاط والا پہلو لیتے ہیں، احتیاط والا پہلو لیتے ہیں جس میں کوئی شک شبہ نہ رہے، تو اس میں شک شبہ نہیں ہے۔ ایک طرف ہے محرم، ایک طرف ہے محرم، تو جب تعارض ہو جاوے دونوں میں، محرم میں اور محرم میں، تو لہذا ترجیح امام صاحب کی محرم کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ محرم کے اندر احتیاط زیادہ ہے۔ اس بنا پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ عورت سے اتنے بدن سے استمتاع کرنا ناجائز ہے، منع ہے۔ ہمارے یہاں عمل احتیاط امام صحابی کے قول پر ہے، زیادہ استمتاع نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس معاملے میں لوگ افراط و تفریط کے اندر مبتلا تھے۔ کیا میں مبتلا تھے بھائی؟ افراط و تفریط میں کیا مطلب؟ یہود افراط میں تھے، بہت زیادہ سختی برتے ہوئے تھے، اور نصارہ بہت زیادہ افراط میں کے بجائے تفریط میں تھے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے پاکی کے زمانے میں عورت کو استعمال کرنا جائز ہے، ایسے عورت کو ناپاکی کے زمانے میں بھی استعمال کرنا جائز ہے، نصارہ یہ کہتے ہیں۔ اور یہود کیا کہتے تھے؟ یہود یہ کہتے تھے کہ بالکل ناپاک ہو گئی، ان ایام میں اس سے کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اس سے گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے انہوں نے اس جگہ متعین کر رکھی تھی اس بات کے لیے کہ جب بھی کوئی عورت حیض میں آئے گی تو حیض کے زمانے میں عورت کو گھر سے نکال کر دوسری جگہ پہ ڈال دیا جاتا تھا۔ عورت کو گھر سے نکالا اور دوسری جگہ پہ ڈال دیا، کیوں؟ کہ یہ اب اصلاحات نہیں ہے کہ اس کو گھر میں رکھا جا سکے۔